بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ 910 نمبر حدیث پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے، جمعہ کے دن کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھیں۔ حدیث نمبر ہے 911۔ ہم سے محمد بن سلمان بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابن جریح نے خبر دی، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ یہ جمعہ کے لیے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہے، تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی مساجد حتیٰ کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ثواب کے لیے دوڑتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ان کی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ جھگڑا فساد تک نوبت پہنچ کر پھر وہاں نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں کہ عبادت الہی کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے عبادت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، بلکہ بعض نمازی تو ایسے ہیں کہ ان کو حقیقی عبادت کا پتہ نہیں۔ اللہم ارحم علی امتی حبیبک۔ یہاں مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ کی ہے، کسی کے باپ دادا کی ملک نہیں۔ جو نمازی پہلے آیا اور کسی جگہ بیٹھ گیا، وہی اس جگہ کا حقدار ہے۔ اب بادشاہ یا وزیر بھی آئے تو اس کو اٹھانے کا حقدار نہیں۔ ساتھ ہی اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 912۔ جمعہ کے دن اذان کا بیان۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے صاحب بن یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زہرہ سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہرہ مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہے، معلوم ہوا کہ اصل اذان جمعہ وہی تھی جو نبی کریم و شیخین کے مبارک زمانوں میں امام کے منبر پر آنے کے وقت دی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بازار میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا تاکہ وقت سے لوگ جمعہ کے لیے تیار ہو سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح بوقت ضرورت مسجد سے باہر کسی مناسب جگہ پر یہ اذان اگر اب بھی دی جائے تو جائز ہے، مگر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں سنت کے مطابق صرف خطبہ ہی کے وقت خوب بلند آواز میں ایک ہی اذان دینی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، جمعہ کے لیے ایک مؤذن مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 913۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے صاحب بن یزید نے کہ جمعہ کی تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ اس حدیث کی تشریح ہے، اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر پر جاتے تو تین مؤذن ایک کے بعد ایک اذان دیتے۔ ایک مؤذن کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی اذان خاص ایک مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی دیا کرتے تھے، ورنہ ویسے تو عہد نبوی میں کئی مؤذن مقرر تھے جو باری باری اپنے وقتوں پر اذان دیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو، یہ کچھ احادیث جمعہ کے متعلق آپ نے آج پڑھی۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب دارین کی حیثیت سے نیت سے
ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔